10 ہستیوں کی توہین کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی جنون والی کیفیت کسی پہ ہو جاتی ہے اور وہ کوئی نعرہ مارتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ویسے جعلی بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے نا تو کئی اس طرح کے جعلی لوگ ہم نے پکڑے ہیں۔ وہ آپ کو پتا ہے وہ لائٹس آف کر کے ذکر کراتے تھے اللہ وہ آپ اتنی تیزی سے کریں تھوڑی دیر بعد ویسے ہی چکر کے بعد بندہ گر جاتا ہے۔ ایک نیچرل چیز ہے نا، اتنی دیر سے زور زور سے آپ ہلا رہے ہیں۔ تو ہم نے 1999 میں نا یہاں اعتکاف کروایا جیلم میں، اپنے جو مرکز فیضان مدینہ میں۔ تو روزانہ ہی تماشا لگا، میں 30-40 بندے بے ہوش ہوئے پڑے میں۔ مصیبت پڑ جاتی ہے نا یار، مطلب لوگوں کو اب سلانا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کیا، ہم نے ایک سوئی رکھی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے، سوئی تے پھر تمہیں پتہ نا فیتا مار دیندی ہے، کیڑا جعلی ہے۔ جو واقعی جینون بے ہوش بندہ ہے اس کو آپ سوئی مارے اس کو اثر ہی نہیں کرے گا، سن ہوا ہوتا ہے بندہ۔ 99.9 کیا 100% لوگ ہی جعلی تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ وجدان ہی بند ہو گیا، روزانہ نہیں بندہ سوئی کھا سکتا۔ تو سوئی مارتے تھے، چیک کرتے، ہاں اٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ۔ تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ سوئی سے اٹھائیں گے تو وہ پھر وجدان بند ہو گئے۔ تو سر یہ جو بابے جھوم رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک سوئی رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، ایک ایک بابے نے سوئی لا کے چیک کرو تو انشاءاللہ تعالی ان کا سارا وجد اتر جائے گا۔ جیب میں بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک جدید طریقہ دسا ہے کہ جیب میں بھی ہاتھ جیب سے مارو گے تو اور کچھ کر دیں تھوڑے نال تو عزت بچانا مشکل ہو جائے، پھر چور چور کا فتویٰ لگا دیں گے۔ غامدی صاحب کے ایک بڑے نا کٹر قسم کے نا وہ فالوور تھے، اولی بھائی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا پہلے تم دعوت کے میدان میں اترو تو صحیح۔ آپ ممی ڈیڈی لوگوں کو بیٹھ کے قرآن و حدیث سمجھا رہے ہیں، اور ممی ڈیڈی تو 1% بھی نہیں پاکستان کا، وہ ممی ڈیڈی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا غامدی صاحب۔ غامدی صاحب کسی مدرسے سے کچھ مولوی اٹھا کے سامنے بٹھائے نا، اور ان کے کٹر فالوور، پھر میں دیکھتا ہوں ان کو بات بھی کرنے دیتے ہیں کہ نہیں۔ ممی ڈیڈی انہوں نے تو بات آپ کی سن لینی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ پہلے دعوت کا کام کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انجینئر صاحب کے پاس جو دعوت کا طریقہ ہے یہی مؤثر ہے۔ میں نے کہا جی آپ مجھے اپنی کوئی ویڈیو بتائیں۔ تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 178، وہ جو نجی چینل کے اوپر میری ریکارڈنگ تھی ان کی رمضان نشیات کے اوپر، وہ اس نے سنا تو مجھے اس نے کال کی، وہ تقریباً 4 گھنٹے کا۔ اس نے کہا انجینئر صاحب میں تو یہ سنا ہے نا، اور مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ اس گمراہی میں ہمارے فرقے پڑے ہوئے ہیں، ان کا علاج غامدی صاحب کے پاس نہیں ہے۔ غامدی صاحب تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ان کے لیے ان کو چاہیے سرجن۔ وہ کہتا ہے میں انہی سارے اعتراضات جب میں بحثیں کرتا تھا میں لاجواب ہو جاتا تھا گمراہ فرقوں کے سامنے۔ اب میں نے آپ کا مسئلہ 178 جب سنا ہے، کہتا ہے اب تو میں کھنگن نہیں دینا کسی نو، اور کہتا ہے لوگ بات مانتے بھی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، جب آپ اس فیلڈ میں اتریں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک بندے نے پیچکس دیکھا ہوا ہے جناب، وہ 2 منہ والا، اس کے سامنے جب وہ فلپس ہیڈ اس کو ہم وہ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، وہ جس میں 3 منہ والا ڈلتا ہے، جب وہ اس کے سامنے آ جائے گا وہ دیکھے گا یار میرے کو تو پیچکس ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر انجینئر صاحب کہیں گے جڑا میرا پیچکس ہے نا انہوں تو انج کر کے دیکھ، وہ پیچھے دعا بھی لگیا ہے۔ اسی جڑا 2 منہ والا ہے نا وہ رکھیا ہے غامدی صاحب واسطے، جڑا 3 منہ والا ہے نا وہ انہاں سے رکھیا ہے۔ وہ انج کر کے انج پیچکس لاؤ تو دیکھو کیسے انہاں دیکھو، وہ غامدی صاحب سے پیچکس نال نہیں کھولنا، وہ انجینئر صاحب سے نال کھولنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں شریف بھی ہے، اور دیوبند شریف بھی ہے، اور بریلی شریف بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جہلم شریف بھی نہیں، رائے گنج شریف بھی ہے۔ میں جب 2007 میں حج کے لیے گیا نا تو مجھے 3-4 عربی ملے، تو ان کو وہ انگلش تھوڑی بہت آتی تھی، تو ہم لوگ جب ہوٹل تھوڑا دور تھا تو نماز پڑھنے کے لیے نا 1.25 گھنٹے کی واک کرنی پڑتی تھی، اور ہوٹل دور ہی لینا چاہیے، ورنہ قریب ہوٹل ہونا تو لوگ سلام پھیرتے ہی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں، دور ہوتا ہے تو پھر ساری نمازیں پڑھ کے ہی جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ زور کے وقت آتے تھے، پھر ہم عشاء پڑھ کے ہی جاتے تھے، کیونکہ پتہ تھا اتنی دور کدھر بار بار آ سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے، تو وہاں پہ یہ ہے کہ جو لوکل لوگ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں نا وہ لفٹ بھی آپ کو دے دیتے ہیں 1 ریال یا 2 ریال کے اوپر، حرم تک وہ ویسے ہی جا رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے، سواریاں بھی نال بٹھا لیتے ہیں، فری نہیں، بعض فری بھی اٹھا لیتے ہیں، زیادہ تر تو پیسے لیتے ہیں، وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں بیٹھ گیا نا تو وہ تھوڑی سی انگلش، اس نے کہا کہ آپ کہاں سے؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ بڑا خوش ہوا، تو مجھے کہنا، میں نے کہا کیوں خوش ہوا ہے؟ کہتا ہے جی جسد مکہ مدینہ، روح رائے ونڈ، اسلام کا جو جسم ہے نا وہ مکہ اور مدینہ میں، اور روح رائے ونڈ میں۔ تو سر یہ نا آپ سمجھیے گا، الیاس قادری صاحب کے ماننے والے جو دوسرے ہیں وہ کراچی شریف کہتے ہیں،
ہاں سر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ہدایت ملی ہے. اب نہیں کہتے رائے ونڈ، پہلے کہتے تھے. نہیں کہہ دیں کوئی حرج نہیں سر، میں تو رائے ونڈ کو شریف مانتا ہوں، میں پرسنلی تو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. جہاں پہ توحید کی آواز بلند ہوئی ہے اور پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہے. ہمارے لیے تو سارے شریف ہیں، کئی جعلی شریف بنے ہوئے ہیں، جو اصلی شریف ہیں ان کو شریف کیوں نہ کہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں. جیلم شریف سر میرے تو پہلے بھی شریف ہے سر. جیلم میں کتنے مزار ہیں، یہ ان کو میں لے کے گیا ہوں نا سید اسد صاحب سے ملوانے کے لیے. پاکستان لیول کے دیوبندیوں کے مناظر ہیں، ان کا جو محراب ہے نا جہاں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں ان کے امام صاحب، ادھر جیلم شریف لکھا ہوا تھا نا، کیونکہ ان کی بیعت یہاں پہ کالا دیش شریف میں ہے. تو وہ جیلم شریف ہے سر، ساڑھے تو پہلے بھی شریف ہے. ویسے انہوں نے شرافت میں خطرہ ہو گیا میری وہ تو سر پچھلے دنوں ایک مولوی کا کلپ آیا تھا کہ جیلم میں زلزلہ جو میری وجہ سے آیا. تو میں نے کہا اللہ کے فضل سے جیلم میں زلزلہ آیا ہے، جیلم میں نقصان کوئی نہیں ہوا. تو یہ بھی کہہ دو کہ ساڑی میں بچت ہو گئی ہے. تو جتھے تواڈے بزرگ شریف سن نا کھڑی شریف وہ نیڑے تریڑے، اوتھے سارا وہ ہے تباہی ہوئی جے. تو ایتھے جڑے بزرگ بیٹھے نے انہوں نے سامنے آیا پھر دیکھ لو، ٹھیک ہے. تو یہ میں صرف جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اس طریقے سے لوگ یعنی باتیں بناتے ہیں. یار منو چھیڑیا نہ کرو، میں اور پاسے ٹر پڑنا، لہذا واپس سوالوں کی طرف. اچھا اس بریلویوں کے مناظر جی. ہاں اچھا اے ضرور منو ٹوک دیا کرو بریلویوں کے جو مناظر. ایک سوال ہے جی کہ اس میں بلکہ یہ تو چاولوں کا سوال ہے، لیکن اس میں آپ دیگر چیزیں بھی ایڈ کر لیں، جیسے آج کل اور چیزیں بھی آ گئی ہیں. کیا چاول ہاتھوں سے کھانا سنت ہے؟ اور لوگ سمجھتے ہیں جی چمچ سے کھانا جو ہے یہ گناہ یا بری بات ہے. اور نہیں، اس طرح کی کوئی تفصیلات، یہ ساری چیزیں کلچرل ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی، ان کو ان چیزوں کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے. جو بندہ چمچ کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھ سے ہی چمچ پکڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہو نا. گیا. تو اس میں کوئی ٹول استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو چمچوں کے اندر تو اسلام ان کا گھسا ہوا ہے. ان سے یہ پوچھیں یہ جو آپ نے 20 30 لاکھ روپے کی گاڑیاں چندوں کی خرید کے اپنے نیچے لگائی ہوئی ہیں، اس میں تو کسی نے پوچھا کہ گدھے پہ بیٹھنا سنت ہے یا 20 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنا سنت ہے. ساڈے کول تو پھر علم الکلام والی جواب جے یہ سنیا جائے. اج تک انہاں نے چمچ سارا اسلام وڑدا جے تک کانٹیاں وچ. حالانکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ گدھے پہ سواری کرنا سنت ہے یا جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی کار میں. وہاں کبھی سوال نہیں کریں گے، اس میں خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جی بالکل. تو ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان معاملات میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں سے منع کیا گیا، ٹھیک، وہ آپ کام نہیں کریں گے. ایسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. بس آپ الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے. چمچ سے کھائیں، چاہے کانٹے سے کھائیں، چاہے آپ ہاتھ سے توڑ کے کھائیں، چاہے منہ سے توڑ کے کھائیں، جس طریقے سے. اور کھانے کی چیزیں بھی سب اس میں پھر آ گئی نا، پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہود و نصارہ کی ڈش ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ میں پھر وہی بات کروں بس گا سارا کہ کور یہ جو ہو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی ڈش، ان کے ہاتھ میں وہ جو مہنگے مہنگے موبائل ہیں سامسنگ کے اور آئی فون، ٹھیک ہے، وہ امام کعبہ نے بنایا ہوا ہے. ہاں جی، یا وہ رائیونڈ میں تیار ہوا ہے، یا ملتان شریف میں تیار ہوا ہے، یا بغداد شریف سے آیا ہے، یا اجمیر شریف سے آیا ہے. وہ بھی تو انہوں نے ہی بنا کے دیا نا. بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں. چاہے آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس جب ڈاکیا کو خط لے کے آتا ہے تو آپ ڈاکیے کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیتے ہیں. وہ تو ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کیا لکھا ہے. اور آپ کے بھی اکثر بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو نہیں پتا قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. اکثر کا یہ حال ہے. میں تو کہتا ہوں ان سے نمازیں سنیں، نمازوں کا ترجمہ نہیں. نہ ایڈی گستاخی نہیں کرنی، ترجمہ نہیں سننا، ترجمہ تو نہیں آئے گا. نماز سن لیں، ٹھیک ہے نا. وہ بعض کہتے ہیں جی وہ یہ الیکشنوں کے دنوں میں بھی چل رہا تھا نا، فلاں کو دعائے قنوت نہیں آتی، فلاں کو یہ نہیں آتا. حالانکہ وہ یہ خود بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کئی چیزیں نہیں دین کی آتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہی حالت ہے. تو ہمارا کام ہے دعوت کریں پازیٹیولی. تو ہم ہر ایک بندے کا احترام کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی جو ایفرٹ ہے. ہم کہتے ہیں انگریزوں کی، اب ہم بھی سوال پوچھیں کہ آپ ان انگریزوں کے اوپر جمعے کے خطبے کیوں نہیں دیتے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنا کے آپ کو اس کتنی بڑی آزمائش سے نکالا ہے کہ دنیا میں لاکھوں قرآن ہے. آپ کے بزرگ تو ہاتھوں سے لکھتے تھے، اتنی مشکل سے قرآن والا معاملہ ہوتا تھا. تو کبھی تو میں نے کسی انگریز کی تعریف نہیں سنی ہے. لیکن ہم یہ 2 نمبری نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. بات علمی کتابی ہوگی. وہ جی تراویاں کنیاں ہوندیاں نے، وی تراوی، وی آ گیا تو تراوی وی ہوگی. تراوی دیکھو نا جی، تراوی. علم کی دنیا میرے بھائی، علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی.
جو جدھر ڈنڈی مارے گا نا وہ پکڑا جائے گا اس نے کہاں ڈنڈی ماری ہے. کئی لوگ جو ہے نا وہ پھر اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں نا اپنے اوپر, یعنی اپنی بیوی کو منع کر دیتے ہیں کہ اگر تو سسرال گئی تو میری طرف فارغ ہے. اچھا جب وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری اکیڈمی میں فون نہیں کرتے, کام پا کے پھر فون کر دینے اور پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فارغ ہوئی کہ نہیں ہوئی, حالانکہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے فارغ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوگی سر, تینوں طلاقیں کٹھیاں ہو گیا, جاؤ ٹینٹ تے کھیڈو, کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ فوراً اپنی قسم توڑ دیں, کیونکہ بیوی نے تیرے بات نہیں آنا, انہیں جانا ہی جانا ہے. تو ہم دیکھ لو تو نہیں کچھ کرنا پڑا ہے, قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ دیں. قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے. عورت کا ڈومیننٹ فیکٹر جو ہے وہ دنیا ہے, وہ چاہے جس لیول پہ بھی چلی جائے اس کے اندر وہ چیز ڈومیننٹ ہے, اور اس کے ساتھ کئی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں. اور یہ اس کا کوئی عیب ایسا نہیں کہ جو اس نے خود اڈاپٹ کیا ہوا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بائی نیچر ایسا بنایا ہے. تو جس طرح آپ ایک بچے کے اوپر ترس کھاتے ہیں, ایک بوڑھے کے اوپر ترس کھاتے ہیں, بیویوں پہ بھی ترس کھایا کریں. اور اگر کوئی کہیں مار کھانی پڑ جائے تو کھا لیا کریں, کیونکہ عورتوں کا سیفٹی والو اللہ نے رکھا ہوا ہے. وہ فوراً ہی ناراض ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد غصہ ان کا اتر بھی جاتا ہے. یہ سیفٹی والو ہے, ان کی یاداشت کمزور ہوتی ہے. بہت کھوری عورت ہے ادھر تک کوئی علاج نہیں, لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے اس وقت اگر معاشرہ چل رہا ہے نا تو وہ میڈیا کے بعد جو یہ افراتفری پھیلی ہے, عورتوں کو ایجوکیشن کر کے مردوں پہ چڑھا دیا, تو مردوں کی صبر کی وجہ سے چل رہا ہے. جس کو تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہے, طلاق تک تو جانا ہی نہیں چاہیے, صبر و شکر کر کے زندگی گزارا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم, یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں, فلانے علی سرکار, کاں علی سرکار, کتیاں علی سرکار, کوڑے علی سرکار, پتہ نہیں کیا کیا. یار میں کہتا ہوں ان جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنے نا, یہ تجوید کے ساتھ نماز, ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے, تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے, جس میں عین, ہا, غین, قاف, ثا, سین, صاد, ذال اس کا فرق کر سکے. یہ آپ شروع ہی کریں گے کہ نہیں یہ تو انہوں نہیں آتا ہوئے گا, اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہے. ایک بندہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں اور کہ جی بسم اللہ پڑھنے سے میری جان بچ جائے گی, نہیں بچے گی. ایک بندہ جو ہے وہ پانی پیے نا پیاس کی حالت میں اور کہ اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے, انشاءاللہ آپ مر جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایفرٹ کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے نا. تو یہ دعا تب قبول ہوگی جب آپ کی بھی نیت ہوگی دعا قبول کرنے کی. ٹھیک ہے. اور وہ ڈاکٹر سراج صاحب کی مجھے بات یاد آئی, وہ کہتے ہیں بعض لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا, یا اللہ مجھے نیک بنا دے, اور اندر ڈر رہے ہوتے ہیں کدھر بڑھائی نہ دے, منو کئی کام چھڑنے پہ جانے نے. ہاں ڈر رہے ہوتے ہیں اندروں کہ کدھر بڑھائی نہ دے نیک, کیونکہ وہ خود بننا نہیں چاہ رہے ہوتے. جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ پہلے بنتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے. ناگواری ہے نا سر, فجر کی نماز گرمیوں میں پڑھنا, گرمیوں کے روزے, سردیوں کے وضو, ناگوار چیزیں ہیں نا. اور سود سے بچنا, اور بدنگاہی سے بچنا, اور بزرگان دین سے بچنا, سر بڑا مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اتنے بڑے بڑے غلط کہہ گئے. اچھا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ اتنے بڑے کے مقابلے میں انجینئر صاحب نہیں ہے, قرآن اور حدیث ہے جو ان سے بہت بڑا ہے, بلکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ماننے پہ ان کو بڑا مانا ہوا تھا. اگر کوئی بزرگ قرآن حدیث کو ماننے سے انکار کر دے تو بڑا ہے, اس سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے, اور جو قرآن حدیث کو مان لے اس سے عظیم کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑی مصیبت سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. باقی تو نام ہم استعمال کرتے ہیں نا, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, یہ تو نام وہ ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر آئے ہیں. اسرائیل نام نہیں آیا, اسرائیل کے لیے ملک الموت کا لفظ آیا ہے قرآن میں. ایک اور نام بھی ہے عزازیل, وہ پتہ کتنا ہے تھوڑے بیلی دا شیطان, عزازیل عزت والا. تو وہ کہتے ہیں نہیں راستے کی دائیں طرف چلنا سنت ہے,
بالکل ٹھیک ہے جہاں پہ فیزیبل ہو، جہاں پہ آپ کو دائیں طرف چلتے ہوئے یہ خطرہ ہو کہ پیچھے سے ہی آ کے آپ کو اٹھا دے گا، یعنی مراد یہ ہے کہ موٹر سائیکل آ کے ٹھوک دے گا۔ پاکستان میں تو دائیں طرف آپ پیدل چل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ٹریفک چلتی ہے، تو زیادہ فیزیبل یہی ہے کہ آپ رائٹ طرف چلیں تاکہ سامنے سے آنے والی ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہے، تاکہ وہ کوئی کام ڈالنے لگے تو آپ پہلے ہٹ جائیں، پیچھے سے کوئی کام ڈال دے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ پاکستان میں تو فیزیبل یہ ہے کہ آپ دائیں طرف چلیں، لیکن امریکہ میں اور سعودیہ میں آپ رائٹ طرف نہیں چلیں گے، لیفٹ چلنے میں ہی عافیت ہے، لیکن وہاں پہ زیادہ ایشو بھی نہیں، وہاں فٹ پاتھ ویسے بھی بنے ہوئے ہیں۔ میں ان سڑکوں کی بات کروں جہاں پہ فٹ پاتھ نہیں ہے۔ اب پاکستان میں اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ چلیں گے تو کیا پتہ پیچھے سے آ کے ٹھوک دے کوئی، آپ دیکھ تو نہیں رہے پیچھے، لیکن دائیں طرف چلیں گے تو سامنے والی ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ اگر کوئی آپ کو شہید کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بچت کروا سکتے ہیں اس سے۔ پیچھے سے آگے ٹھوکے گا تو وہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، پیچھے تو نہیں کوئی دیکھ سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں، اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں۔ قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے۔ ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا، انوار نہیں آیا۔ تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں۔ وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بابے تو جمے بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں۔ بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے، اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں، اور وہ ضالین بھی ہیں۔ تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی بابے کامن نہیں۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، اسلام میں رقص کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری سوال تو پورا سنن دے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو نعت وغیرہ کے دوران رقص کرنے کو نہ صرف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ ان کی موجودگی میں کئی بابوں کی رقص کی حالت میں جھومنے کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب جن احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ وہ بابوں والی ویڈیو سے آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، آپ اندازہ کریں آخری عمر کے کام کیتا انہوں نے۔ اور ظلم یہ ہے کہ دین کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سر ڈائیورسیفیکیشن تو رہنی ہے۔ مولانا ساق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ دنیا میں سب لوگ ایک نظریے پہ صرف اس وقت آ سکتے ہیں یا تو سوچنا چھوڑ دیں، اس کے بغیر تو نہیں یونٹی ہو سکتی۔ یعنی عقل سے پیدل ہو جائیں، جس طرح جانور ہے نا بھیڑ چال، آپ 1000 بھیڑیں بھی ایک طرف لگائیں وہ چل پڑتی ہیں، لیکن اگر بھیڑ سوچنا شروع کر دے۔ وہ میں اگلے دن یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی چائنا کی یونیورسٹی کے باہر نا دو بندے نا ایک راستے پہ سڑک کے آر پار جہاں سے پیدل لوگ گزر رہے تھے آگے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس طرح ایکٹنگ کی کہ انہوں نے کوئی تار یوں پکڑی ہوئی ہے اور وہ یوں کر رہا ہے، وہ بھی یوں کر رہا ہے، سامنے وہ تار نظر نہیں کسی کو آ رہی۔ تو اب لوگوں کو مصروف ہے، اتنی تحقیق کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ پہلا بندہ ہے، اس نے دیکھا 2 بندے ہیں، تو اس نے نا وہ جتنی ہائٹ پہ پکڑی ہوئی تھی اس سے یوں کر کے ٹاپا، حالانکہ تار وہاں نہیں تھی، اور وہ ویڈیو نے بنائی اس لیے کہ لوگ کس طرح بھیڑ چال کر۔ وہ ایک ہی گیا، اس کے پیچھے جتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں نا سب کے سب اسی طریقے سے جاتے جا رہے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے تو ایم ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی عوام کی بھی یہ حالت ہے کہ بالکل لائی لگ ہوئے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب کوئی بندہ آواز اٹھا کے کہتا ہے یار کچھ نہیں پکڑا ہوا اس نے، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو ہٹ کے بات کر رہا ہے، تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کریں۔ جب اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور مجھے وہ کہتے ہیں ایک بندے نے وہ میرے خلاف کلپ چڑھایا مرزا پلمبر، تو مجھے ایک بھائی نے نا ای میل کی، وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کی جتنی ٹوٹیاں لیک تھی نا تو آڈے ہاتھ سے ایسا رہ جائے ساری انہیں لیک بند کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتا ہے آپ فخریہ کہا کریں۔ میں نے کہا یار ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، میری کوئی ڈگری ختم نہیں ہو جانی، میں نے جو آنر سے کیا، میں نے جو پوزیشن لی میکینیکل انجینئرنگ میں وہ ختم نہیں ہو جانی ان کے کہنے سے۔
تو پلمبر بھی اگر کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ پلمبر ٹوٹیاں تو تھوڑی کسیاں نے پلمبر نے. اور یہ صوفیاء کو تو میں نے ایک میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, رفع الیدین سے متعلق خواب. سر حدیث کی کتاب میں سنن دارقطنی میں امام دارقطنی 3 صدی ہجری میں اہل سنت کے امام ہیں. سنن دارقطنی کا ترجمہ چھاپ دیا ہے بریلویوں نے, آپ مارکیٹ سے جا کے خرید لیں, نماز والا چیپٹر کھول لیں, اس میں امام دارقطنی کہتے ہیں, رفع الیدین کی حدیثیں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد جب بھی مجھے رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا نا, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, تو اپنا خواب بھی مجھے ساتھ لکھواتا تھا, اور انہوں نے حدیث کی کتاب میں ڈال دیا. اور وہ خواب یہ ہے, وہ کہتے ہیں میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا, یعنی نجدیوں کے, یعنی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. پھر ایک رات خواب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے, نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اس دن سے میں نے رفع الیدین شروع کر دیا. ہاں جی سر, بزرگوں کے ماننے والے, ایڈے بڑے بزرگ کا خواب ہے جو محدث بھی ہے, اور ایک کہانی شریف نہیں لکھیا, سنن دارقطنی شریف حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو سارے پھر انفی شروع کریں نا رفع الیدین, نال ہی ٹھوس ہو جان گے. تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ؟ تو ہم نے کبھی خوابوں کو دلیل نہیں بنایا. لیکن یہ میں نے انٹرٹین سوال اس لیے کر لیا کہ چھڑے تواڈے کول خواب نہیں, ساڈے کول بھی بے شمار جے. خوابیں بھی تسی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے, علمی طور پہ تو فیل ہو ہی گئے ہو. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 2009 کی بات ہے, جب 8 یا 9 کی ہوگی, جب میں نیا اس طرف آیا, اس وقت میری ویڈیوز اس طریقے سے ریکارڈ ہونی شروع نہیں ہوئی تھی. تو میرے ایک بڑے قریبی دوست, میرے آفس کے کولیگ بھی تھے, وہ بڑے کٹر قسم کے بریلوی تھے, تو مجھ سے ناراض ہو گئے. اب میں ان کو آیات, حدیثیں, عقیدہ توحید, استانت پہ بتاتا تھا, وہ کہتے نہیں تو گمراہ ہو گیا. بہرحال ہماری دوستی ابنی کا قائم تھی, لیکن بس وہ بڑی دراڑ اس میں آ گئی, کیونکہ رہتے کٹھے تھے تو ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ علیحدگی تو نہیں اختیار کر سکتے نا. ہم وہاں سارے چھڑے رہتے تھے. ایک گھر ہم نے کرائے پہ لیا ہوا تھا G10-4 کے اندر اسلام آباد میں. وہاں پہ مسجد عمر مارکیٹ کے اندر ایک مسجد ہے بریلویوں کی, وہیں ہم نماز پڑھتے تھے. تو وہ ایک دن خیر ہم سفر پہ گئے, ہاں ہم لاہور گئے اشفاق احمد صاحب کی قبر پہ جانے کے لیے, اس لیے کہ اشفاق احمد صاحب کا میں نے وہ ڈرامہ پہلے دیکھا تھا, من چلے کا سودا. تو 2006-7 میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یعنی سیریسلی اللہ کو لینا شروع کیا. ویسے نماز تو پڑھتے تھے, لیکن نماز پڑھنے والے کون اللہ کو سیریس لیتا ہے, ورنہ تو دنیا میں چینج نہ آ جائے. 313 نے دنیا قلب کر دی, یہاں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں, دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے, بلکہ پیچھے ہی جا رہی دن بدن. اچھا, تو میری خواہش تھی چلے اشفاق احمد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم ان کی وائف سے مل لیں. تو وہ اس وقت زندہ تھی, ان کے گھر گئے, وہ بھی نہیں تھی, بل گھر تک گئے, پھر قبر کا پوچھا, قبر پہ گئے, جا کے وہاں پہ دعا کی ان کے لیے. تو واپسی پہ جب آئے نا, تو مجھے یاد ہے جیلم اسٹیشن پہ میں نے اترنا نہیں تھا, کیونکہ اسلام آباد واپس اتوار کی شام تھی, تو صبح آفس جانا تھا. تو ہم لاہور سے یعنی پنڈی سے لاہور گئے رات والی نائٹ, اس کے اوپر نائٹ کوچ کے اوپر, اور صبح دوسری ٹرین جو شام کو 4:30 بجے چلتی ہے. تو جب میں جیلم اسٹیشن پہ اترا نا, نماز مغرب ہم نے ادا کی, تو بڑے اچھے طریقے سے نا, میرا وہی دوست جو میرے ساتھ بڑا بادل ناخواستہ چل رہا تھا, تو میں نے کہا کہ 2-3 دن سے آپ کا موڈ بڑا ٹھیک ہوا ہے. تو ان کا جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تھی. اچھا, میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, اور نبی علیہ السلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, اور گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو حق بات پتہ چلی ہے نا, یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے. حالانکہ میں اس کے بغیر بھی یعنی ہلکا اثر تک تو بات پہنچاتا تھا, لیکن پراپر ویڈیوز ریکارڈ کرنی, یا جس کو کہتے ہیں نا ایک پیشن کے ساتھ. تو اب یہ ایک اس بندے نے خواب دیکھا جو خود بریلوی تھا, اور اس خواب کی وجہ سے وہ اس طرف آنا شروع ہوا. تو یہ اس نے پھر مجھے بات بتائی. اللہ کا شکر ہے, پھر میں نے اس دعوت کے حوالے سے یعنی پھر پیشن کے ساتھ بات, اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. ہمارے ایک درس میں ایک بھائی آئے, آپ کو پتہ ہے شروع میں میری ویڈیوز جو ہے وہ سواتی ٹوپی کے اندر ہیں جو شعیب بھائی نے پہنی ہوئی ہے, لیکن وہ ویڈیوز اچانک پھر پگڑی میں کیوں بدلیں؟ لیں آج یہ بھی راز سن لیں آپ. شروع میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پگڑی میں ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں گا. میں ایک نارمل سا مسلمان, کیونکہ مجھے تھا کہ یار یہ تو پگڑی پہن کے کوئی بندہ تھوڑا سا نا وہ یعنی لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو علامہ شو کرنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے اس کا وہ پہلو چھپا ہوا تھا کہ دنیا میں لسانس پگڑی اور داڑھی ہے دین کی بات کرنے کا, چاہے پاویں کوڑ بھی کو ماردا رہے.
تو میں نے سچ بھی بولنا ہے تو مجھے اسی گیٹ اپ میں بولنا پڑے گا, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں داڑھی پوری ہے دی, ننگے سر تے نہیں. غامدی صاحب کو کراس کیوں لگا ہوا ہے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے کوئی کراس نہ لگے. لیکن یہ چیزیں میرے دماغ سے اوور لک تھیں. میرے دماغ میں ایک اور بات تھی کہ نہیں, ہمیں سادہ سے مسلمان بن کے سادہ سی ٹوپی جو میں عام یوزول پہنتا ہوں یہی پہن کے کروں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں میرے کوئی بھی ویڈیو آپ کو کبھی کوٹ میں, کوئی واسکٹ میں ریکارڈ, میری یہ نارمل لائف بھی اسی طریقے سے ہے. ایون سردیوں میں اسی طرح بیٹھا ہوتا ہوں, سادگی ہے. تو ایک بھائی ہمارے درس میں آئے, تو وہ 2-3 دفعہ درس میں آئے. پھر انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں جی میں مسلسل 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں, تو میں نے اس کی تعبیر آپ سے پوچھی. کہتے ہیں میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا, مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا. سرائے عالمگیر کے رہنے والے تھے, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں, کہتے ہیں میں مرشد کی تلاش میں تھا, پیر فقیری کی لائن میں تھے نا. تو کہتے ہیں مجھے نا اس طرح زیارت ہوئی ایک بندے کی جو کالی پگڑی باندھتا ہے اور وہ درس و تدریس کرتا ہے, حالانکہ میں اس وقت نہیں باندھتا تھا. کہتے ہیں مجھے 2-3 دفعہ یہ خواب آیا نا, تو مجھے یہ آپ کی شکل نقش ہو گئی. میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا, کیونکہ یوٹیوب پہ اس طریقے سے اس وقت اتنا عام نہیں ہوا تھا, ویسے ہی چاندے کی لیکچر چڑھے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں بریلویوں کے, دیوبندیوں کے, اپنے علماء کے پاس گیا جی, اس طرح مجھے بار بار ایک خواب آتا ہے اور اس طرح ایک بندہ نظر آتا ہے. انہوں نے کہا جناب تو مرشد لب گئے. اس سامنے مرشد لب ایسی پتہ نہیں کہ شاید لبی ہے, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بندہ کون ہے. وہ کسی کی دعوت پہ ایک دفعہ یہاں ویسے ہی آئے نا, تو انہوں نے دیکھا نا, تو اب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں نے تو پہنی ہوئی تھی ٹوپی. وہ کہتے تھے شکل وہی ہے لیکن یہ تو ٹوپی ہے. تو لیکن مجھ سے نہیں انہوں نے بات کی. مجھ سے انہوں نے نا فون پہ نا عثمان بھائی سے نمبر لے کے مجھے کال کی. ان دنوں میں فون بھی سن رہا. انہوں نے کہا جی علی بھائی آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں نے بتایا فلاں جگہ پہ ہے. کہتے جی وہ فلاں جگہ پہ تنگ گلی میں فلاں جگہ پہ آپ کا گھر تو نہیں؟ میں نے کہا کہتے ہیں دیکھیں میں آیا نہیں ہوں, لیکن میں نے خواب میں وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے. ان دنوں میں گھر میں لیکچر دیتا تھا اتوار کا نا, بیٹھک چھوٹی سی لوگ ہوتے تھے. تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے. زور کے وقت ملاقات کی. مجھے کہتا ہے جی اب آپ نے اگلا درس جو ہے نا پگڑی میں دینا ہے, تاکہ میں اپنے خواب کو ریکال کروں کہ آپ پگڑی کیسے باندھتے ہیں. یہ وہ تو میں چونکہ دعوت اسلامی میں رہا تھا, میں شروع سے ایسی پگڑی باندھتا ہوں کٹ والی, اس میں نماز میں بھی آسانی رہتی, ماتھا جمتا ہے. تو میں نے جب یعنی اگلا درس میں نے پگڑی میں دیا. 2 درس ہوتے تھے, ایک ہفتے کا یہاں پہ ہوتا تھا, اتوار کا وہاں پہ. تو اتوار کا درس, یہ بات ہے اپریل 2011 کی. اس سے پہلے میرے سارے درس ٹوپی میں ہیں. سارے کتنے 20-25 ہوں گے, سے زیادہ نہیں. اس کے بعد ہزاروں اس میں. وہ بندہ پھر آیا, کہتا ہے جی مجھے بالکل یہی خواب میں نقشہ نظر آیا تھا. میں نے خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا. کہتا ہے جی میں نے یہ سنا خواب میں کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور فلاں گھر کے اندر. اچھا, وہ کہتا ہے جی وہ گھر آپ کا گھر تھا. تو کہتا ہے میں خواب میں ہی میں نے یہ دیکھا کہ میں اس گھر میں گیا ہوں, تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ کالی پگڑی باندھ کے تو درس قرآن دے رہا ہے, تو اور نبی علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے. تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی, یہ مجھے خواب نظر آتا تھا. تو مجھے کہنے لگا جی اب آپ پگڑی کو پکا کر لیں. ویسے وہ خود ننگے سر ہے. بہرحال میں نے اس کو پھر لے لیا. میں نے کہا اس میں کوئی ضرور حکمت ہوگی. سر پھر حکمت نظر آئی ہے نا. کتنے ہزاروں بریلوی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی پگڑی سے دھوکہ کھا گئے. ہم نے کہا ہمارا ہی بندہ ہے. شکر لال رومال یا ٹوپی شوپی ہوتی تو ہم کچھ اور سمجھتے, لیکن جب سننا شروع کیا تو کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے. لیکن چونکہ سن بیٹھے تھے, پہلی واردات یہ ہوتی ہے سننا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں اس امام میں ننگے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سن لو, علی کو نہیں سننا. پہلے تو یہ سارے کہتے تھے نا جی دلائل دیکھنے چاہیے. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کو نہیں سننا باقی سب کو سن لینا ہے؟ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں پہ خراب ہے, وہ ان کی بیماری پکڑی گئی ہے. تو میں نے خیر اس چیز کو پھر پکا لے لیا. میں نے کہا جی اب انشاءاللہ تعالی میں جو ہے نا وہ درس اسی طریقے سے دیا کروں گا. لیکن یہ میں نے باتیں آپ سے اس لیے شیئر نہیں کی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک قائم کرنی ہے, یا میں نے کوئی نذرانہ کھولنا ہے, یا میں نے کوئی اشتہار چھاپنا ہے اور میں نے جناب اعلان کروا دینا ہے. کچھ بھی نہیں. سرسری سوال آیا تھا, دنیا میں میں ہی بندہ ہوں گا جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد, اور کئی ایک خواب جو میری ذات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور کئی لوگوں اوروں نے بھی دیکھے ہیں, ان کو بیان کیے بغیر میں پھر کہوں گا کہ یہ دین کتابوں میں ہے,
بابوں اور خوابوں میں نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی خواب میں بار بار زیارت نصیب فرمائے, آمین. ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے, آمین. بقیع غرقد میں مدفن نصیب فرمائے, آمین. اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. یہ دعا ہم مانگتے ہیں اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنے دوستوں کے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی, آمین ثم آمین. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. You know I'm mobbing with the D.R.E.